میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر چکا. آج 2 شوال ہے 1445 ہجری. شوال یہ جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حج کے کچھ مہینے ہیں گنے چنے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ وہ ہیں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اس میں حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، حاجیوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ کیمپ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی اتوار کو بھی یہ ربانی اسکول کے اندر بھی کیمپ ہے. جو حج پہ جانے والے خوش نصیب حضرات ہیں یا جن کا اندیشہ ہے کہ نام آ جائے گا ویٹنگ میں، یا پھر کلیئر ہو گیا ہے، جن کا طے ہو گیا ہے کہ جن کو جانا ہے، ان کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے حج کی جو تربیتی مجالس ہوتی ہیں اس کو اٹینڈ کریں، شرکت کریں، سیکھیں، سمجھیں اور کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. نہ سمجھ میں آئے اس کو علماء کرام سے پوچھیں، خاص طور سے ان علماء سے جنہوں نے حج کیا ہے، کیونکہ حج ایک تجربے سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے. جیسے مرحوم کو نہلانا ایک تجربے سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، کام ہے. آپ کتنا بھی پڑھ لو، لیکن اگر آپ نے کبھی کسی مرحوم یا مرحوم کو نہلایا نہیں ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ عالمہ ہے اور اس نے کسی مرحومہ کو نہلایا نہیں ہے، تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے مسئلہ کیا ہے، کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں. کتاب میں پڑھ لی الگ چیز. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس کچھ دن کے لیے پریکٹس کرنا کمپلسری ہوتا ہے کہ جو تم نے پڑھا ہے اب اس کو اپلائی کرو کسی کی ماتحتی میں رہ کر. دوسری مثال میں دوں کہ جب کوئی عالم بنتا ہے، مولانا بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دینی لائن سے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے بزرگان دین، کسی عالم ربانی کی صحبت میں وہ کچھ دن رہے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ علم پر عمل کرنا کیسا ہے، کیسے علم پر عمل کرے. معلومات کا تو ہے، کتابوں کا گٹھر ہے اپنے پاس، معلومات کا سمندر ہے اپنے پاس، لیکن عمل کیسے کرنا ہے. وہ جب کسی بزرگ کے پاس رہتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اسی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل غلط فہمی کی بات ہے، بالکل غلط فہمی. یعنی ہمیں کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے کی کیا ضرورت، ایسا کچھ لوگوں کا خیال. یہ ایسا ہی خیال ہوگا ایسا پھر کہنا چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، فوراً ہاسپٹل کھلوا دو، فوراً کلینک کھلوا دو، اس کو کہیں پریکٹس کے لیے بھیجو مت. لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بنا اور فوراً اس نے ہاسپٹل کھول لیا ہے تو لوگ بھروسہ کریں گے نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ جو تربیتی مجالس ہوتی ہیں اس میں سیکھنا ضروری، کتابوں کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ورنہ قرآن سب کے پاس آ کر موجود ہو جاتا.
اللہ ताला सबके पास भेज देता। हर घर में कुरान सुबह में सबके सिरहाने कुरान रखा हुआ है, पढ़ो और कामयाब हो जाओ। ऐसा नहीं है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, थोड़ा 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 थोड़ा, 23 साल के अरसे में, 23 ईयर्स, बताइए। और फिर नबी ने उसको समझाया, एक एक आयत की तशरीह की। किताबुत तफसीर बुखारी शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, हदीसों की किताब में किताबुत तफसीर है। मतलब ये आयत है, इसके बारे में रसूल ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह की तफसीर क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब क्या बयान फरमाया। तो सिर्फ किताबें काफी नहीं हैं, साहिब किताब का होना जरूरी है, मुअल्लिम का होना जरूरी है, जो आपको गाइड करे, समझाए, वरना आप क्या से क्या समझ लेंगे। किताबें मिलती हैं डॉक्टरी की, इलाज की किताबें मिलती हैं, हिकमत की किताबें मिलती हैं, खरीद लो। क्यों इतने महंगे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत और तकल्लुफ बर्दाश्त करते हो। तो ये कई सवालों के जवाबात मैंने ये थोड़ी सी बात में दे दिया है। अगर अकल है तो समझ में आ जाएगी, और अगर समझना ही नहीं है तो फिर हमारा काम तो समझाना है बस। बात समझ में आई। तो हज का महीना है शव्वाल, और फिर खुशी का महीना है शव्वाल। पहली तारीख ईद, कल ईद उल फित्र। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन साम रमज़ान, जिसने रमजान के रोजे रखे, सुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल, और फिर उसके बाद उसने 6 रोजे और रखे शव्वाल में, 6 रोजे शव्वाल में उसने और रखे। कान का सियाम दहरी, गोया उसने पूरे साल रोजा रखा। कैसे पूरे साल? 30 और 6 कितने होते हैं? 36, 36 दहम्मा 360। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कुरान कहता है जो एक नेकी लाएगा उसको 10 नेकी के बराबर सवाब मिलेगा। तो एक रोजा 10 रोजे के बराबर, तो 36 रोजे 360 रोजे के बराबर। ये फजीलत है। अब इसमें कुछ गलत फहमियां। नंबर 1 कि इन 6 रोजों को ईद के फौरन बाद रखना जरूरी है, यह गलत है। दूसरी गलत फहमी, लगातार रखना जरूरी है, गलत है। तीसरी गलत फहमी कि जुमा का दिन आ जाए तो फिर रोजा होगा कि नहीं होगा। जैसे आज जुमा का दिन है तो रोजा होगा। बात समझ रहे हैं? कोई हर्ज की बात नहीं, रख सकते हैं। चौथी बात, इन 6 रोजों में कज़ा रोजों को एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि नफल रोजे का भी सवाब मिल जाएगा, और वो अपने जो छूटे हुए रोजे हैं, मर्दों के तो कम औरतों के ज्यादा छूटे रहते हैं वो पीरियड सर्कल की वजह से, तो वो ये समझते हैं कि नफल रोजा भी रख लो, नियत कर लो, और वो कज़ा जो अपने हैं उसको भी इसी में सेट कर लो। ये भी गलत बात है। और नफल नमाज में एक अलग मसला है कि आप कई नियतों के साथ नफल नमाज पढ़ सकते हैं कि 2 रकात आप सलातुल हाजत की नियत से भी पढ़ सकते हैं, उसमें शुक्राने की भी नियत कर सकते हैं, इस्तिगफार की भी नियत कर सकते हैं, तौबा की नियत कर सकते हैं। समझ में आई बात? कई नियतें कर सकते हैं नफल नमाज में। रोजों में ऐसा मसला नहीं है। वो एक कहावत है, अब वो याद आ गई तो मैं बता देता हूं कि हर काला बाप का साला नहीं होता है। समझ में? ये गुजराती में कहावत है। तो भाई वो वहां का मसला यहां सेट कर देना, यहां का मसला वहां सेट कर देना, ऐसा अपने हिसाब से दीन नहीं है, अपने हिसाब से शरीयत नहीं है, अल्लाह और रसूल के हिसाब से शरीयत है। नफल नमाज के मसाइल अलग हैं, नफल रोजों के मसाइल अलग हैं। नवाफिल जो रोजे हैं उसमें बहुत अफजल वाला, बहुत बेहतर रोजा फजीलत वाला वो शाबान के, ये शव्वाल के 6 रोजे हैं। कि इसमें कितनी बड़ी फजीलत है कि गोया उसने पूरे साल रोजे रखे। 30 तो रखे हैं, 6 और रख लें। और मैंने बतलाया कि इसको लगातार रखना जरूरी नहीं, ईद के बाद शुरू करना जरूरी नहीं है। पूरे महीने शव्वाल में आप कभी भी रोजा रख लें, अलग अलग भी रख सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं, आपकी जैसी सहूलत। तो इसमें 2 नीयतें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि आप नफल की भी नियत करें शव्वाल की और कज़ा रोजे की भी नियत कर लें। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आपने किया कि नफल की भी नियत की है और कज़ा रोजे की भी नियत की है, तो वो रोजा कौन सा होगा? कज़ा रोजा माना जाएगा, नफल रोजा नहीं माना जाएगा। क्योंकि कज़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत
ضروری ہے وہ, اور نفل ضروری نہیں ہے, رکھو تو ثواب, نہیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی نے دونوں نیتوں کو جمع کر لیا تو اس کا یہ روزہ کیسا ہوگا؟ صرف قضا, نفل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. تو اس لیے الگ الگ رکھنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھیں یا شوال کے روزے رکھیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ قضا روزے جو اپنے چھوٹے ہیں, ایک آدھ دو چار, پہلے اس کی قضا کر لو, پھر شوال کے 6 روزے جو ہے رکھ لو, کیونکہ قضا فرض ہے اور فرض کی قضا فرض ہے, اور نفل رکھو تو ثواب ورنہ گناہ نہیں, اور پھر بعد میں 6 روزے رکھ لو, پورا مہینہ پڑا ہے. لیکن اگر کوئی قضا روزہ وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا دن بڑا ہو رہا ہے بعد میں رکھیں گے, تو ٹھیک ہے, اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں کہ ابھی آپ نوافل رکھ لیں 6 روزے, بعد میں پھر آپ دن جب چھوٹا ہو یا ٹھنڈا دن آئے, ابھی تو ماشاءاللہ ٹھنڈا ہی ہے, تو آپ پھر قضا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اس لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد قضا روزے رکھ لیے جائیں, چاہے پہلے شوال کے رکھو چاہے پہلے قضا کے رکھو, جیسی آپ کی سہولت. لیکن اس کا خیال دل میں ضرور رکھو کہ سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے, پل کی خبر نہیں. تو قضا جو اپنے ذمے ہے اس کو اہمیت ہونی چاہیے. تو یہ ایک کچھ تفصیل ہے شوال روزے کے سلسلے میں. میرے بھائیوں بزرگوں, اب رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو رمضان کی طرح ہی گزاریے. مطلب یہ کہ احتیاط کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج فجر کی نماز میں ہمارے یہاں تقریباً 2.5 صف سے بھی کم لوگ. 2.5 صف تو کس کو بولیں گے کہ 2 صف مکمل ہو اور آدھی صف ہو, تو 2.5 صف. 2 صف تو مکمل تھی لیکن 2-4 لوگ اور تھے, تو 2.5 صف کہاں, 2.25 صف. سمجھ رہے ہیں, 2.25 صف افراد. اور رمضان میں ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, کبھی سیکنڈ فلور بھر جاتا ہے. تو کیا بات ہے, رمضان گیا ہے یا مسلمان گیا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم نے سحری کھانے کے لیے الارم سیٹ کیے تھے, اور ایک الارم نہیں 2-3 الارم, کہ کوئی مس ہو جائے تو سحری نہ مس ہو جائے, دوسرا بچ جائے گا, اٹھ جائیں گے. تو اللہ کے بندو, سحری کھانا تو مستحب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے. اور من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں, امن و امان میں آ جاتا ہے. اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ملک کو, لوگوں کو خطرہ ہے, کیا ہوگا کیسا ہوگا, آپ خطرات سے باہر نکلیے. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہے اور ایک ایسا رب ہے اور خالق اور مالک ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اس سے اپنا تعلق مضبوط کیوں نہیں کرتے ہو, اور اپنے دلوں سے خوف کو باہر کیوں نہیں نکالتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نصیحت فرمائی کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک, یا غلام احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجد تجاہک, تجدہ تجاہک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تقریباً 12-13 سال عمر رہی ہوگی. ان کی عمر بہت کم تھی, اس لیے وہ بچے ہی تھے. تو حضور نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. دشمن چے کنت جو مہرباں باشد دوست, جب اللہ مہربان ہو دشمن کیا کر سکتا ہے, باطل کیا کر سکتے ہیں. صحابہ اکرام کے ساتھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی. دشمنان زمانہ نے کچھ نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں کر سکے. قتل کا منصوبہ حضور کا, سب گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر قبیلے کا ایک آدمی لیا گیا ہے تاکہ یہ بنو ہاشم
اور بنو عبد المطلب یہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں، کس سے لڑیں گے؟ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہے قتل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے نکل گئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ نے آڑ بنا دی، وہ دیکھ نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے گزر گئے ہجرت کی رات میں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں شریعت کی پاسداری کی، نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، 20 رکعت تراویح ماشاءاللہ لوگوں نے پڑھی. اور یہ بھی بعض مساجد میں ہوتا ہے، یہ کوتاہی کی بات ہے کہ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو لوگ رکوع میں جاتے ہیں. لیکن ہم نے سنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اس مسجد میں ایسی کوئی بات نہیں، سب پابندی سے باقاعدہ 20 رکعت ادا کیے، کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں. تو میرے بزرگوں بھائیوں، اس کے بعد بھی تو نماز فرض ہے، اس کے بعد بھی تو نماز فرض ہے. 20 رکعت آپ نے پڑھ لی بلا چوں چرا، اور کوئی سستی غفلت نہیں، آپ کو کسی نے آپ کو پریشان نہیں کیا، اور کوئی آپ کو بیماری نہیں ہو گئی، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ صحت مند ہو گئے. اب خدا کو کیوں بھول جا رہے ہیں؟ مسجد کا راستہ کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کی ضرورت تو ہمیں لمحہ لمحہ ہے. ہم اگر اپنے گھر والوں اور آل اولاد کے چکر میں اگر ہم فرائض کو چھوڑیں گے تو قبر میں تو اللہ ہی کام آنے والا ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے. سب دفنا کے چلے جائیں گے، آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، اللہ رب العالمین ہوں گے. اللہ رب العالمین کی یہ تو مہربانیاں ہوں گی، یہ تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہوگی. اس لیے زندگی کو جیسا آپ نے رمضان میں احتیاط کے ساتھ گزارا، سمجھ میں آئی بات، عبادتوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، پورے سال اس کا اہتمام کرنا ہے. میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ زکوٰۃ بھائی فریضہ ہے، سال کمپلیٹ ہو گیا آپ نے نکال دیا. اب ایسا نہیں کہ اب اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کرنا ہے. بخل اللہ کو پسند نہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا اس کا نقصان اس کو خود ہوگا. حدیث شریف میں کہ سخی اللہ کے نزدیک ہے، لوگوں کے نزدیک ہے، جنت کے قریب ہے. بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. تو ہم کیوں اپنے مال میں غربا کا، فقراء کا، ضرورت مندوں کا خیال کیوں نہ رکھیں؟ پورے سال رکھیں. اور رمضان میں تو فرض ہے، وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اور رمضان میں زکوٰۃ کو خاص کر لینا یہ بھی کوئی شریعت میں قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. ورنہ سال جب کمپلیٹ ہو، مثال کے طور پر ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے محرم میں، اس کو زیورات ملے پہلی بار، وہ صاحب نصاب بنی. اب اس کا سال کمپلیٹ کب ہوگا؟ آئندہ محرم میں. ہاں کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ مجھے کب زیورات ملے اور کب میرے پاس جو ہے پیسے آئے، اب میں کیا کروں، کون سا مہینہ فکس کروں. تو چلو ٹھیک ہے، اس نے رمضان کو طے کر لیا. لیکن شریعت کا جو قانون ہے اس کو ہم چینج کر کے اپنی مرضی سے رمضان سیٹ کر دیں، یہ غلطی ہے، گناہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ غیر مناسب چیز ہے. اور پھر ضرورت مند تو پورے سال نظر آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں ضرورت آتی رہتی ہے بیماری آزاری کی شکل میں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو کیا ہم رمضان کا انتظار کریں گے؟ یہ سب غیر مناسب چیزیں ہیں، غیر اسلامی باتیں ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے بعد کی زندگی رمضان کے اہتمام والی جیسی ہو، جیسے رمضان میں اہتمام قرآن پاک کی تلاوت. ماشاءاللہ 1 صف 2 صف لوگ قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر لے کے بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر لے کے بیٹھ رہا ہے. اب رمضان ختم ہوا کہ قرآن الماری میں چلا گیا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کس لیے ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے. اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا ہم نے قرآن کو الماری میں رکھ دیا. ارے بھائی رمضان قرآن کے لیے خاص ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا.
تو رمضان کو اور قرآن سے بہت زیادہ مناسبت اور بہت زیادہ ایک تعلق ہے، لگاؤ ہے. اب ہم نے اس لگاؤ کو ختم کر دیا. تراویح کے اندر آپ پورا قرآن پاک سن رہے ہیں، نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں. کتنے لوگ کتنے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر. اب کیا رمضان کے بعد اس کو طاق میں رکھ دیں گے؟ طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہتمام کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا جہاں ذکر فرمایا ہے روزے کی فرضیت کا، پھر بیماری آزاری میں روزہ اگر چھوڑ دیے یا سفر میں چھوڑ دیے، جیسا کہ دوسرے پارے میں 7ویں رکوع میں سب تفصیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وغیرہ 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 وغیرہ. اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. میں صرف رمضان میں قریب نہیں ہوں، میری رحمتیں صرف رمضان میں ہی چھم چھم نہیں برستی ہیں. ہر رات اللہ تعالی کی طرف سے ندا ہوتی ہے تہجد کے ٹائم پہ، رات کے آخری حصے میں، کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا متلاشی جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کی جس کی مغفرت کی جائے. تو ہر رات اعلان ہوتا ہے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے تہجد کے ٹائم میں. اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور کبھی بھی دعا مانگو قبول ہوگی. اور دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آدمی کا مال حرام نہیں ہے، لباس حرام نہیں ہے، کھانا پینا حرام نہیں ہے، تو وہ اس دعا کو قبول ہی ہونا ہے. اور اس کی 3 شکلیں ہیں. نمبر 1 یہ تو جو آپ مانگ رہے وہی مل جائے گا، یا وہ اگر اس وقت آپ کو دینا مناسب نہیں ہوا، کہ جیسے چھوٹا بچہ بھی کبھی چھری مانگتا ہے، بقرعید کے موقع پر چھورا مانگتا ہے، تو آپ اس کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے کہ اس کو نقصان ہو جائے گا. تو کبھی بندہ بھی کسی ایسی چیز کی طلب کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ چیز اس کو عطا نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں یا تو وہی دے دی جاتی ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس کے بدلے میں مصیبت دور کر دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے. قیامت کے دن آدمی سے کہا جائے گا کہ یہ آپ نے بہت ساری دعائیں کی تھی، وہ قبول نہیں ہو سکی، وہ قبول نہیں کی گئیں کسی مصلحت کے پیش نظر، یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے اور ثواب ہے، آپ لیجئے. تو آدمی اتنا لالچی ہے، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا یہاں ثواب ملتا، اتنا یہاں ثواب مل رہا ہے، کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا قبول ہی ہوتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی وہ مل جاتی ہے جو مانگتے ہیں، کبھی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، آپ کی دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے. نمبر 3 اس کو ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں آپ کو ثواب دیا جائے گا. تو دعا کتنی بڑی چیز ہے. تو مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں حضرت انسان سے اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. رگے جان یعنی وہ رگے ہیں یہ گلے وغیرہ میں کہ جس کے کٹنے سے آدمی مر جاتا ہے. حلال کرتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ رگیں جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، وہ انسان کے کتنے قریب ہیں؟ ارے بھائی اس میں قریب ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ انسان کے اندر ہی ہے، وہ انسان کے اندر ہی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم حضرت انسان سے قریب ہیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، ہم رمضان کے بعد بھی یہ خیال رکھیں، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام جو رمضان میں تھا وہی اہتمام، بلکہ اس سے زیادہ
اگر مان لو رمضان میں بھی کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، ویسے ماشاءاللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اب بھی وہی اہتمام ہمیں باقی رکھنا ہے کہ نماز بالکل نہ چھوٹے. یہ نہیں کہ فجر میں جو ہے ایک دم خالی، ظہر میں بس 2 4 5 صف 6 صف، عصر میں کچھ، مغرب میں کچھ، عشاء میں کچھ، ہم وہی پرانی زندگی میں چلے جائیں گے تو پھر رمضان کا کیا مقصد؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہمارا صحیح سے گزرا نہیں. کیونکہ جس طریقے سے یہ بات مشہور ہے اور علماء نے بیان کی ہے کہ کسی کے حج مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، سدھر جائے، وہ نیک صالح بن جائے، آخرت کا طلبگار بن جائے، تو سمجھو وہ بہترین حاجی ہے اور اس کا حج قبول ہو گیا. اور اگر حج کرنے کے بعد زندگی الٹی ہو گئی، پہلے خرافات 10%، اب 20%، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سمجھ جاؤ کہ کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. یہ علماء نے، صلحاء نے نشانیاں بیان کی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی لوگوں نے. رمضان مبارک کے سلسلے میں بھی وہی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا رمضان اچھا گزرا ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہوا کہ نہیں، میری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی میں پریورتن ہے یا نہیں. اگر پریورتن نہیں ہے تو سمجھو کہ بس اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ ہی معاف فرمائے. کیا کہہ سکتے اپنی زبان سے؟ اچھا ہی کہنا چاہیے. اگر پریورتن نہیں ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے، پھر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ایک چچا کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیں، کرسی کی ضرورت ہو کرسی دے دیجئے. کب سے کھڑے ہوئے ہیں پیچھے والے؟ یا کرسی کی ضرورت ہو کرسی دے دو، اندر سے دے دو، اذان کھانے میں کرسی ہوگی. ہم لوگ اندھے بہرے بنے رہتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے تو ہم دیکھتے ہی نہیں. ارے بھائی دیکھو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اگر بڑی شخص والے عمر کا عزت کرے تو جب وہ اللہ تعالی، جب وہ بڑا ہوگا تو اللہ تعالی لوگوں کو توفیق دیں گے، ایسے افراد پیدا کریں گے جو اس آدمی کی عزت کریں گے جس نے اپنی جوانی میں یا اپنے بچپنے میں بڑوں کی عزت کی تھی، بوڑھوں کی عزت کی تھی، علماء کی عزت کی تھی. تو اب جب یہ بڑا ہوگا تو ایسے افراد پیدا ہوں گے کہ وہ اس کی عزت کریں گے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ سب حدیث شریف کے مطابق بات ہے. یہ جو کہاوت ہے بالکل حدیث شریف کے مطابق. ہم جا رہے ہیں بائک لے کر، اب کوئی بوڑھا آدمی چل بھی نہیں پا رہا ہے، سامان بہت زیادہ ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں. ابھی جب میں اپنی والدہ مرحومہ کے انتقال پر جا رہا تھا تو میہر سے پہلے تقریباً 100-150 کلومیٹر پہلے ہماری گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا. رات کا وقت 2:30 یا 3 بجے کا وقت. اب ایک تو ٹینشن، غم، اوپر سے جو ہے ٹائر پھٹ گیا. ڈرائیور صاحب اترے، اب وہ اسٹیپنی ڈھونڈ رہے ہیں اور اب وہ ٹائر لگانا تھا. اتنے میں ایک گاڑی رکی، فوراً ایک گاڑی رکی. وہ لوگ تھے کریم نگر کے اور غیر مسلم. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. فوراً رکے اور آئے، اور بہت اچھے گھرانے کے وہ لوگ معلوم ہو رہے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ بہت اچھے گھرانے کے بڑے مالدار لوگ معلوم ہو رہے تھے. وہ آئے اور انہوں نے اسٹیپنی کھولنے میں مدد کی اور چکا فٹ کرنے میں مدد کی اور فوراً واپس اپنی گاڑی میں سوار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دل اچھا ہونا چاہیے، اور اس نے کہا کہ دیکھو میرے مسلمان دوست بھی ہیں، اپنے موبائل میں کانٹیکٹ نمبر دکھائے. ورنہ لوگ بتاتے ہیں کہ دن میں بھی کوئی ہائی وے پر رکتا نہیں ہے کسی کے لیے، اور وہاں کوئی بستی بھی نہیں، اور رات میں 2:30 یا 3 بجے کا معاملہ. اور ہمارا لباس تو آپ جانتے ہی، اس لباس میں. لیکن وہ لوگ رکے. دل سے دعائیں ان کے لیے یہاں کی جا رہی ہیں. بہت مرتبہ میں نے کیا. یہی ہے حقیقت، یہی ہے عبادت. مولانا حالی مرحوم کی بات ختم کرتا ہوں. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عظیم و شان بابرکت مہینہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے اللہ، آپ کا شکر ہے، احسان ہے، جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئیں پیارے اللہ قبول فرما لیجئے، اور پوری زندگی رمضان مبارک کے احتیاط کے ساتھ، رمضان مبارک جیسے احتیاط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ حرام باتوں سے، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، حرام جگہوں سے، حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اپنی رضا والے کاموں میں لگائے رہیے۔ پیارے اللہ، ہماری زبان کو ہمیشہ ہر وقت آپ کے ذکر میں، فکر میں ہمیں لگائے رکھنے کی اور تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، لایانی کاموں سے، بری باتوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے اور غیبت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہر کام کرنے اور تجارت وغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری اولاد کے ذمے، ہماری اولاد کے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے، نیک صالح بنا دیجئے، نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اولاد کی بدنامی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں زندگی کو مرتب انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری زندگی کو سراپا بندگی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری زندگی کو سراپا بندگی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، فلسطین پر رحم فرما دیجئے، غزہ پر رحم فرما دیجئے۔ اسماعیل ہانیہ صاحب کی اولادیں شہید ہو گئیں، بہت ساری، تقریباً 60 اولادیں ان کی شہید ہو گئیں۔ پیارے اللہ، سب کی شہادت کو قبول فرما لیجئے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے حضرات ہیں جن کے گھرانے شہید ہو گئے۔ پیارے اللہ، وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں۔ پیارے اللہ، مسئلہ ہمارا ہے، پیارے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ دعاؤں کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، پیارے اللہ شرم آتی ہے پیارے اللہ، لیکن آپ قبول فرما لیجئے اور ہماری اس دعا کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، بہترین ذرائع، معتبر ذرائع ایسے بھی عطا فرمائیے کہ ہم مالی تعاون بھی ان کا کر سکیں۔ پیارے اللہ، بھروسے مند ذرائع عطا فرمائیے جس کے ذریعے سے ہم اپنے مال کے ذریعے سے اپنے بھائی بہنوں کی مدد کر سکیں۔ پیارے اللہ، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے اور فراڈ سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجیے۔ اس کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو منظم فرما دیجیے، امن و شانتی کا گہوارہ بنا دیجیے۔ مسلمان شان و شوکت کے ساتھ اس ملک میں رہیں، ہر کوئی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ اس وطن عزیز میں رہے، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ آنے والے الیکشن میں ہم سب کو اچھی طریقے سے ووٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ غفلت سے اور بک جانے سے اور اپنے ووٹوں کو بیچ دینے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ ناجائز اور حرام مال سے، حرام بات سے، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، آنے والے الیکشن کو اس ملک کی بہترین ذریعے امن بنا دیجیے، خوشحالی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ باطل اور ظالمین کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام فرما دیجیے، آپس میں پھوٹ ڈال دیجیے، ان کا بھانڈا پھوڑ دیجیے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم